الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک جو میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کیا ہے، بہت کم مسلمان ایسے ہوں گے جنہوں نے اس ارشاد مبارک کو نہ سنا ہو۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ بندہ حدیث کو سنے پھر حدیث کو سمجھے۔ بعض لوگ حدیث کو سنتے نہیں اور بعض لوگ سنتے ہیں لیکن حدیث کو سمجھتے نہیں، اس لیے احادیث کا سننا بھی ضروری ہے اور احادیث کا سمجھنا بھی ضروری ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ اس حدیث مبارک کو پہلے سمجھیں، پہلے یہ حدیث سمجھ لیں، اس حدیث کے بعد جو بات میں سمجھانا چاہتا ہوں پھر اس کو میں شروع کروں گا۔ ہو سکتا ہے وہ ایک درس میں ہو سکتا ہے 2 درس میں ہو سکتا ہے اس میں ہمارے 3 یا 4 درس لگ جائیں، لیکن بات مکمل میں انشاءاللہ سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ بات اصل میں سمجھ تب آتی ہے جب کوئی آدمی کسی گفتگو کو تسلسل کے ساتھ سنے۔ بعض لوگ ایک درس سنتے ہیں دوسرا نہیں سنتے، کوئی دوسرا سنتا ہے تو پہلا نہیں سنتا، تو ان کو پوری ہماری بات سمجھ نہیں آتی کہ ہم آپ کی خدمت میں کیا گزارش کرنا چاہتے ہیں۔ پہلے اس حدیث کا ذرا مفہوم سمجھیں، اس کے بعد میں اگلی بات شروع کروں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا خاتم النبیین، میں انبیاء میں سے آخری نبی ہوں، لا نبی بعدی۔ عام طور پہ اس حدیث کا ترجمہ یوں کیا جاتا ہے کہ میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور میرا خیال یہ ہے کہ آپ نے ہمیشہ یہ ترجمہ سنا ہے، انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آپ نے یہی ترجمہ سنا ہے۔ میں اس ترجمے پر اعتراض کر کے پھر صحیح ترجمہ پیش کروں گا۔ میں نے کئی بار آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ میں آپ کے مسلک کی خطابت نہیں کرتا بلکہ آپ کے مسلک کی وکالت کرتا ہوں۔ وکیل سمجھتا ہے میں ایسی بات کروں کہ جس پر اعتراض کا موقع نہ ملے۔ خطیب نے نہ جواب دینا ہے نہ اس کو ایسے غرض اعتراض ہوا تو فرق کیا پڑے گا؟ ان پر جب اعتراض ہوگا تو ان نے آپ کو کہنا ہے کہ مولانا ریاض گھمر صاحب کو بلا لو، تو جب اعتراض ہو تو پھر ہماری باری آتی ہے، وہ جب اعتراض نہ ہو تو پھر خطبہ کی بارش ہوتی ہے۔ اس لیے میں ترجمہ وہ کرنے لگا ہوں کہ جس پر اعتراض نہ ہو۔ پہلے آپ سمجھیں کہ اس ترجمے میں سقم اور کمزوری کیا ہے۔ جب ہم یہ ترجمہ کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو آپ سے قادیانی، مرزائی، منکرین ختم نبوت یہ پوچھیں گے
کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے یا نہیں آنا؟ آپ کیا جواب دیں گے؟ بولیں نا، کیا جواب دیں گے؟ اچھا پوچھیں گے عیسیٰ علیہ السلام نبی ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ آپ کیا جواب دیں گے؟ ہوں گے، نبی ہوں گے، جب آئیں گے تو نبی ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سرگودا کے ایم این اے نہیں جو الیکشن سے بنے، وہ نبی ہے جو سلیکشن سے بنتا ہے۔ ایم این اے الیکشن سے بنتا ہے اور نبی سلیکشن سے بنتا ہے۔ ایم این اے کی الیکشن فرش پہ ہوتی ہے اور نبی کی سلیکشن عرش پہ ہوتی ہے، اس لیے فرشوں کے الیکشن بدلتے رہتے ہیں، عرشوں کی سلیکشنیں کبھی نہیں بدلتی۔ اللہ جب کسی کو نبوت دیں تو پھر نبوت لیتے نہیں ہیں، نبوت اللہ کا انتخاب ہوتا ہے، ہمارے انتخاب الیکشن والے ہیں، خدا کا انتخاب سلیکشن والا ہے۔ انتخابات کی قسمیں ہیں اور الگ الگ انتخاب ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے ہمارا عقیدہ ہے، جب آئیں گے تو نبی بھی ہوں گے ہمارا عقیدہ ہے۔ اور ابھی حدیث کا ترجمہ آپ نے کیا، میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب مرزائی کہیں گے جب نبی نہیں آئے گا تو آپ عیسیٰ علیہ السلام کو کیوں مانتے ہیں؟ اب آپ پھنس جائیں گے، اب آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ اور یہ میرا سرگودے کا تجربہ نہیں ہے، پوری دنیا کا تجربہ ہے، جہاں جہاں سے لوگ پھنستے ہیں وہاں وہاں سے رابطہ ہم سے کرتے ہیں۔ جب تک نہیں پھنستے تو رابطہ نہیں کرتے، اور جب پھنس جائے تو رابطہ کرتے ہیں۔ کیونکہ ہماری مثال ڈاکٹر کی ہے، صحت مند آدمی مٹھائیوں کی دکان پہ جاتا ہے اور جب بیمار ہو جائے تو پھر کلینک اور میڈیکل پر آتا ہے۔ تو ظاہر ہے ہمارے پاس تو بیماری آئیں گے نا جی، ہمیں فلاں تکلیف ہوگی، فلاں تکلیف ہوگی، اب ہمارا علاج کرو۔ اب ان مرزائیوں کو ہم جواب کیا دیں گے؟ اب آپ نے جواب یہ دینا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اگرچہ نبی ہوں گے، لیکن نبی ہونے کے باوجود نبی ہونے کی حیثیت سے نہیں بلکہ امتی ہونے کی حیثیت سے آئیں گے۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں۔ دیکھیں ابھی مغرب کی نماز میں نے آپ کی مسجد میں پڑھائی ہے، لیکن کوئی بندہ بھی نہیں کہے گا کہ 2 بلاک کے امام صاحب مولانا ریاض گومن صاحب ہیں۔ ہر بندے نے کہنا جی امام صاحب مولانا عبدالرشید صاحب ہیں۔ تو لوگ کہیں گے جب امام وہ ہیں تو نماز مولانا نے کیوں پڑھائی ہے؟ تو آپ کہیں گے ہماری مسجد میں نماز اس وجہ سے نہیں پڑھائی کہ ہماری مسجد کے امام ہیں، نماز اس وجہ سے پڑھائی ہے کہ چونکہ عالم ہیں، ہمارے مہمان ہیں، ہم نے مصلی پہ کھڑا کر دی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، نبی ہوں گے، لیکن نبی ہونے کی حیثیت سے نہیں بلکہ امتی ہونے کی حیثیت سے۔ میں نے آپ کی نماز آپ کی مسجد میں مغرب کی نماز پڑھائی ہے، لیکن آپ کا امام ہونے کی حیثیت سے نہیں، مستقل مولوی ہونے کی حیثیت سے۔ تو آپ کا امام ہونا ایک الگ حیثیت ہے اور مستقل عالم ہونا ایک الگ حیثیت ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، نبی بھی ہوں گے، لیکن نبی ہونے کی حیثیت سے نہیں بلکہ امتی ہونے کی حیثیت سے آئیں گے۔ پھر آپ سے مرزائی پوچھیں گے کہ امتی ہونے کی حیثیت سے آئیں گے تو نبی ہونے کی حیثیت ختم ہو جائے گی؟ آپ نے کہنا نہیں۔ تو اس نے کہا پھر آپ نے جو ترجمہ کیا کہ میں آخری نبی، میرے بعد نبی نہیں آئیں گے، تو امتی ہونے کی حیثیت سے بھی آئیں تو ہیں تو پھر بھی نبی نا۔ اب آپ کیا جواب دیں گے؟ پھر آپ نے پھنسنا ہے اور جوابات مشکل ہونے ہیں۔ اس لیے میں ترجمہ کرنے لگوں تو ترجمہ سمجھ لیں۔ آپ ترجمہ یہ کریں، انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں، لا نبی یا بعدی، میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ اب یہ گرامر کی چیز ہے، یہ دکان کی چیز نہیں ہے، اور ہے عربی گرامر۔ اب اگر میں بات اس لیے کہہ دیتا ہوں کہ بعض علماء کا علمی اضافہ ہو جائے کہ یہ ترجمہ میں نے کہاں سے نکالا ہے کہ پیدا نہیں ہوگا۔ اس حدیث میں لفظ ہے لا نبی بعدی۔ اب دیکھو لا نبی بعدی، نہیں کوئی نبی میرے بعد۔ اب آگے نہیں ہوگا یا پیدا نہیں ہوگا، یہ ہوگا بھی حدیث میں نہیں ہے اور پیدا یہ بھی حدیث میں نہیں ہے۔ یہ کہاں سے نکلتا ہے؟ میں بات اس لیے کہہ دیتا ہوں کہ آپ کو نہ بھی سمجھ آئے نا، لیکن آپ کے علم میں ہو کہ وجہ کیا ہے۔ عربی زبان میں گرامر اور نحو کا ضابطہ ہے، یہ لا نفی جنس ہے، نبی یا اس کا اسم ہے، بعدی اس کی خبر ہے، اور یہ بات مضاف اور یا مضاف الیہ ہے،
یہ مضاف اور مضاف الیہ مل کر ایک محذوف کے متعلق ہیں۔ وہ محذوف آپ نے کیا نکالنا ہے؟ چاہے تو ثابت نکالیں، چاہے تو مولود نکالیں۔ ثابت نکالیں تو ترجمہ ہوگا میرے بعد نبی نہیں ہوگا، مولود نکالیں تو ترجمہ ہوگا کہ میرے بعد نبی پیدا نہیں ہوگا۔ تو آپ جو بھی محذوف نکالیں، اللہ کے نبی نے نہیں نکالا، یہ علماء کے حوالے کر دیا ہے کہ علماء ضرورت کے مطابق کون سی عبارت نکالتے ہیں۔ یہ میں نے اس لیے کہا کہ سب باتیں نہ بھی سمجھ آئے نا، لیکن آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ گرامر کا قاعدہ یہاں پر کون سا ہے۔ اس پر میں ایک واقعہ سنایا کرتا ہوں، آپ کو بھی پیش کر دیتا ہوں۔ بس اوقات بعض لوگوں کو میرے بیان پر تعجب ہوتا ہے کہ مولانا یہ بات جب عوام کی نہیں تھی اور یہ بات عوام سمجھ نہیں سکتی تھی تو یہ بات عوام میں آپ نے کیوں بیان کر دی ہے؟ جب سمجھ نہیں سکتے تو کیوں بیان کی ہے؟ اس پر میں بطور دلیل کے واقعہ پیش کرتا ہوں۔ حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا محمد اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا حضرت نے بیان فرمایا۔ بیان خاصا علمی تھا، عوام کے سر کے اوپر سے گزرا، لوگوں کو سمجھ نہیں آیا۔ تو ایک مولانا صاحب نے بیان کے بعد حکیم الامت مولانا تھانوی صاحب سے عرض کیا، حضرت یہ اتنا مشکل بیان آپ نے عوام میں کیا جو ان کو سمجھ نہیں آیا، تو یہ ان کو بیان کرنے کی ضرورت کیا تھی جو ان کو سمجھ نہیں آئی؟ وہ حکیم الامت ہے نا۔ اب حضرت کا جواب سننا۔ حضرت فرمانے لگے، مولوی صاحب اگر ان کو یہ میرا بیان سمجھ آ گیا تو اچھا، اگر نہیں سمجھ آیا تو بہت اچھا۔ مولوی صاحب نے کہا، حضرت ہمیں تو آپ کا یہ جملہ بھی سمجھ نہیں آیا کہ بیان سمجھ آ گیا تو اچھا، نہیں سمجھ آیا تو بہت اچھا، ہمیں تو آپ کا یہ جملہ بھی سمجھ نہیں آیا۔ اب حضرت تھانوی کا جملہ سمجھنا۔ حضرت تھانوی فرمانے لگے، اگر میرا آج کا بیان سمجھ آ گیا تو اچھا، کہ جو مسئلہ میں سمجھانا چاہتا تھا ان کو سمجھ آ گیا تو اچھی بات ہے، اور اگر میرا بیان سمجھ نہیں آیا تو بہت اچھا۔ کیوں ہے؟ یہ عوام اس وقت گمراہ ہوتی ہے جب یہ اپنے مولوی کے علم کی قائل نہیں ہوتی۔ یہ دائیں بائیں منہ مارتے ہیں، کبھی ادھر سے CD دیکھ لی، ادھر سے کیسٹ سن لی، ادھر سے کتاب پڑھ لی، ادھر سے رسالہ پڑھ لیا۔ اپنے مولوی کا علم تھوڑا سمجھتے ہیں اور گمراہ کرنے والے کا علم زیادہ سمجھتے ہیں، تو سمجھتے ہیں ہماری مسلک کا مسئلہ غلط ہے، اس مسلک کا مسئلہ ٹھیک ہے، تو شرل کر کے ادھر ہو جاتے ہیں۔ اور جب ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے کہ ہمارے مولوی صاحب اتنے بڑے عالم ہیں کہ ہم ان کا علم تک نہیں پہنچ سکتے، تو پھر ان کے بعد دلیل نہ بھی ہونا، یہ گمراہ نہیں ہوتے۔ ان کو اگر آج کا میرا بیان سمجھ نہیں آیا تو ان کو یہ تو پتہ چل گیا کہ مولوی اشرف علی عالم کتنا بڑا ہے، اب یہ کبھی گمراہ نہیں ہوں گے، میرے مقابلے میں کسی اور بندے کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ میں بات کرتا ہوں، آپ کی مسجد کا عالم، آپ کی مسجد کا امام، آپ کی مسجد کا خطیب یا آپ کا پیر اور مرشد جس سے آپ کی بیعت ہے، اگر آپ کے دماغ میں اس کی علمی طاقت مسلم ہو نا، آپ کے پاس اپنے مسلک پہ دلائل نہ ہو، اپنے مسئلے پہ دلیل نہ ہو، لیکن آپ کو یہ پتہ ہو کہ جس عالم سے میرا تعلق ہے اس کے پاس مسائل پہ دلائل بہت ہیں، کوئی بندہ آپ کے مسئلے کے خلاف 100 دلیلیں بھی دے تو آپ کو بدل نہیں سکتا۔ کیوں؟ آپ کا ذہن بنا ہوا ہے اس مسئلے پہ میرے پاس دلیل نہیں ہے، لیکن میرے شیخ صاحب کے پاس ہے، میرے امام صاحب کے پاس ہے، میں ان پڑھا، میرے کو نہیں، میں استادہ کو پوچھ لوں گا، اب آدمی گمراہ کبھی نہیں ہوگا۔ تو میں نے عرض کیا کہ ترجمہ ہی کریں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ اب اعتراض اس لیے نہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا نہیں ہوں گے، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے۔ حضور سے پہلے پیدا ہوگے، آسمان پہ جانا اور وہاں سے نازل ہونا یہ الگ بات ہے، اور بعد میں پیدا ہونا یہ الگ بات ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، مرزا پیدا ہوا ہے، ایک حضور کے بعد نازل ہونا ہے، ایک حضور کے بعد پیدا ہونا ہے۔ اللہ کے نبی نے پیدا ہونے کی نفی فرما دی ہے اور نازل ہونے کا اقرار فرما لیا ہے۔ اس لیے ہم عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، وہ نازل ہوں گے، مرزا قادیانی کو نہیں مانتے، وہ حضور کے بعد پیدا ہوا ہے۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔